اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 185۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کلو ہر، نفس نفس، ذائقۃ ذائقہ، الموتی موت کا، وانما اور بے شک، توفون تمہیں پوری پوری مل کر رہے گی، اجورکم تمہاری اجرت، یوم القیامتی قیامت کے دن، فمن پس جو شخص زحزح بچا لیا گیا، عن سے الناری آگ، وادخلا اور داخل کیا گیا، الجنت جنت میں، فقد تو پس یقیناً، فاز وہ کامیاب ہو گیا، وما اور نہیں، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، الا مگر، متاع ساز و سامان، الغرور دھوکے میں ڈالنے والا۔ اس آیت مبارکہ کا ربط آیات سب سے پہلے سماعت کیجئے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 سے پہلے جو آیتیں آئیں ان کے اندر اللہ رب العالمین وجوہات بیان کر رہا ہے یہود و نصارہ کے ایمان نہ لانے کی، اور ان کے جو بہانے تھے اور جو ہیلے تھے اور جو مکر تھا ان کا، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے ایمان نہ لانے کی ایک اور بہت بڑی وجہ بیان فرمائی، جس کو یہود و نصارہ خود بیان کیا کرتے تھے بڑی شد و مد کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ۔ یہود و نصارہ کا کہنا یہ تھا کہ اہل ایمان غریب لوگ ہیں، مفلس لوگ ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے مناسب لباس بھی نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے اچھے مکانات بھی نہیں ہیں، یہ معاشی طور پر بہت زیادہ کمزور ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ اپنی بات کرتے کہ ہم بڑے مالدار ہیں، رئیس ہیں، ہم جاگیروں کے مالک ہیں، ہم جائیدادوں کے مالک ہیں، ہم باغات کے مالک ہیں، کھیتیاں ہماری لہلہا رہی ہیں، پیسے کی ریل پیل ہمارے پاس ہے، زر ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے۔ تو یہ کیسے اہل حق صحابہ کرام ہیں کہ جن کے پاس نہ پہننے کے لیے، نہ رہنے کے لیے، نہ کھانے کے لیے اچھا ہے، تو یہ کیسے اہل حق ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پاس مکانات ہیں عالی شان، زرق برق لباس ہیں، کوٹھیاں ہیں، مکانات ہیں، تو ہم اہل حق تو ہم ہیں۔ وہ اپنی بات کرتے، حق ہونے کی انہوں نے جو علامت قائم کر رکھی تھی، حق کا جو معیار انہوں نے قائم کر رکھا تھا، وہ تھا پیسہ، وہ تھا زر، وہ تھی کوٹھیاں اور بنگلے، وہ تھے ان کی تجوریاں، ان کے خزانے، ان کے لہلہاتے کھیت، ان کے عالی شان باغات۔ اس کو وہ حق کا معیار قرار دیتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس خوش فہمی کو غلط قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کا ذائقہ، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ، اور پوری مل کر رہے گی تمہیں تمہاری مزدوری قیامت کے دن، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، پس جو شخص بچا لیا گیا آتش دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں یہ دنیاوی زندگی مگر ساز و سامان دھوکے کا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس نظریے کو مکمل طور پر غلط قرار دے دیا، اس نظریے کو مسترد کر دیا۔ فرمایا کہ جو اصل کامیابی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو جہنم سے بچ گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیابی تو یہ ہے۔ یہ جو دنیا کی ٹھاٹھ باٹ ہے، یہ تو ماں سوائے ایک دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ جو دنیا کی رونق ہے، دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا کے جو میلے ہیں، دنیا کی جو سیر گاہیں ہیں، دنیا کی جو لذتیں ہیں، یہ تو محض ایک دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ آیت کے پہلے حصے پر پھر غور کیجئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تو اے یہود و نصارہ، اے اہل کتاب، تم اس دنیا کی دولت کو اگر کامیابی کا معیار کہتے ہو تو تمہاری بات تب درست ہوگی کہ جب تم نے سدا یہاں رہنا ہے، اسی دولت کے ساتھ تم نے رہنا ہے۔ یہ دولت کبھی تم سے الگ نہیں ہوگی، یہ مال تم سے کبھی الگ نہیں ہوگا، یہ مال ہمیشہ سدا تمہارے پاس اگر رہنا ہے تو تب تو تم کامیاب ہو۔ لیکن اگر یہ مال تمہارے پاس سدا نہیں رہنا اور تمہارے اوپر موت آنی ہے، اور اللہ پاک نے کتنا بڑا قانون بیان فرمایا کہ جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، جس پر کبھی بھی موت نہیں آنی، وہ تو صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا اس کائنات کی ہر چیز پر فنا ہے، اس کائنات کی ہر چیز پر موت ہے، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ موت مکمل طور پر مر جانے کا نام نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ موت آئے گی، لیکن موت کیسے آئے گی؟ صرف موت کا ذائقہ چکھا جائے گا، بس ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا۔ جب وہ موت کا ذائقہ چکھ لے گا، وہ دوسرے جہان کے اندر پہنچ جائے گا۔ موت نام ہے صرف جسم سے روح کا جدا ہو جانا، اس کا نام ہے موت۔ جب یہ موت آئے گی، پھر ایک نئی حیات دی جائے گی، دائمی زندگی عطا کی جائے گی، اور اس دائمی زندگی کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ پاک اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، پوری پوری مل کر رہے گی تمہیں تمہاری مزدوری قیامت کے دن۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا مکمل صلہ ملے گا۔ پھر جس کے اعمال نیک ہوں گے اسے بچا لیا جائے گا دوزخ کی آگ سے اور اسے داخل کیا جائے گا جنت میں۔ تو اصل کامیابی تو یہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، یہ دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو جہاں تسلی دی ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ ان کے یہود و نصارہ کے نظریے کو کلیتاً غلط ثابت کر دیا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کوئی حقیقی زندگی تو نہیں ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے۔ اس دنیا کی جو کامیابیاں ہیں یہ اصل کامیابیاں تو نہیں ہیں۔ اصل کامیابی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ تو آخرت کی کامیابی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر، بلکہ ایک راہ چلتا مسافر۔ اس حدیث پاک کے اندر جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسافر کبھی بھی راستے کے اندر بیٹھ نہیں جاتا، وہ راستے کے کھیل تماشوں میں مصروف نہیں ہوتا، راستے کے کھیل تماشوں سے دل نہیں لگاتا، کیونکہ اس نے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو چاہیے کہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں کبھی بھی نہ پھنسے اور نہ ایسے تعلقات پیدا کرے کہ مقصود اصلی حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور موت کو کثرت سے یاد کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ لیکن جب بھی موت کو یاد کیا جائے تو یہ اصول ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی حدیث پاک کے اندر ممانعت آئی ہے۔ اگر موت کی دعا کرنا پڑ ہی جائے تو یوں کہنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت دے دے جب میرے لیے موت بہتر ہے۔ اور جب بھی موت کو یاد کیا جائے تو یہ دعا بھی ضرور کرنی چاہیے کہ اے اللہ رب العالمین مجھے ایمان پر موت عطا فرما، کیونکہ اگر موت ایمان پر نہ آئی تو پھر وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا، خواہ اس نے زندگی ساری نیک اعمال کے اندر ہی کیوں نہ گزاری ہو۔
اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دنیا کی عیش و عشرت اور زیب و زینت اگرچہ کتنی ہی زیادہ ہو، یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں سے ہرگز دھوکہ نہ کھائے، ذلیل دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی ترین آخرت کو ہرگز تباہ نہ کرے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اے لوگو، اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، امیدوں پر پھولے مت سماؤ اور اپنی موت کو نہ بھولو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنوں میں ڈال دیتی ہے۔ دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح سجتی سنورتی ہے جیسے دلہن سجتی ہے۔ دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا اور جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ لہذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے۔ اس کے خالق نے اس کی مذمت کی، اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے اور اسے چاہنے والا بھی مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ موت کی یاد اور اس کے بعد کی تیاری کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جب اس دار فنا سے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہی ہے تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہاں کی تیاری کرے جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو موت کی یاد نصیب فرمائے، اپنی آیتوں کو غور و خوض کے ساتھ پڑھنے، معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور حق کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے آیت نمبر 186 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔